الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 45واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز منگل 13 رمضان المبارک 1444 ہجری اور 4 اپریل 2023 عیسوی کا دن ہے۔ پچھلے پروگراموں کے تسلسل میں یاد رہے کہ ہم لوگ الحمدللہ سورۃ الکہف کے 10ویں رکوع کی بات کر رہے ہیں اور 9-11 سے 10-12 تک پہنچنے کی یہ جستجو ہماری جاری ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معروف 3 واقعات ہیں، ان میں سے 2 کا ہم مختصر تذکرہ کر چکے۔ ایک کشتی کو عیب دار بنانا، دوسرا واقعہ لڑکے کو قتل کرنا۔ تو آج ہم تیسرے واقعے کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 77 میں اس تیسرے واقعے کا ذکر ہے کہ جب وہ ایک شہر یا قصبے یا گاؤں میں پہنچتے ہیں اور وہاں پہ ایک دیوار کو اتنا کمزور دیکھتے ہیں کہ وہ گرا چاہتی تھی، یعنی گرنے ہی والی تھی، تو وہ اس کو مرمت کرتے ہیں۔ 18ویں سورت 77 نمبر آیت میں اس دیوار کے حوالے سے ذکر ہے اور پھر آگے 82 نمبر آیت میں اس کا جواب ہے۔ تو یہ دونوں آیتیں انشاءاللہ ہم آج کے پروگرام میں تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجد فیہا جدار یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ اس کا ترجمہ ہے جی، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، قریہ والوں کے پاس، ان دہقانوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی ہے، اس بندہ نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ اب جی اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ جب کشتی کا واقعہ مکمل ہو گیا، پھر وہ آگے چلے، پھر لڑکا قتل ہوا، وہ واقعہ، پھر اور آگے چلے، تو اب یہ تیسرا واقعہ ہے کہ جب وہ ایک قریہ میں پہنچتے ہیں اور ان قریہ والوں سے، علاقے والوں سے کھانا مانگتے ہیں تو کوئی بھی انہیں دعوت نہیں دیتا، کوئی انہیں کھانا پیش نہیں کرتا۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزرتی ہے۔ پھر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو شہر ہی کے ایک حصے میں ایک ایسی کمزور ناقص دیوار انہیں نظر آتی ہے کہ جو یوں معلوم ہوتا تھا کہ بس گرنے ہی والی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام بغیر کسی اجر کے اس دیوار کو پھر سے سیدھا کر دیتے ہیں، قائم کر دیتے ہیں، یعنی اس کی مرمت کر دیتے ہیں۔ اور اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس پہ آپ کو کچھ مزدوری لے لینا چاہیے تھی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام اس پہ کہتے ہیں کہ بھئی بس اب آپ کا اور میرا ساتھ مکمل ہوا۔ پھر وہ تینوں واقعات کی توجیہ تعویل بتاتے ہیں اور پھر رخصت ہو جاتے ہیں، اور قرآن پاک میں یہیں پہ ان کا پھر دوسرا رکوع جو ہے، یعنی 10واں رکوع قرآن پاک کا مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم وہ جواب پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں اس آیت کی، جس میں اس دیوار کے تعمیر کیے جانے کی وجہ بتاتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ 18ویں سورت 82 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔
ترجمہ اس کا یہ ہے، رہی وہ دیوار وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، لغلامین 2 لڑکے، یتیمین یتیم، فی المدینۃ وہ شہر میں، وکان تحتہ اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے، اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا۔ یہ تعویل ہے ان باتوں کی جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا جو دیوار مرمت کرنے کا ذکر ہے وہ ہے 1818ویں سورت 77 نمبر آیت، اور اس کا غیبی اشارہ آپ نوٹ کریں، دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا آپ کمال مشاہدہ کریں، ذرا غور کیجئے کہ دنیا کے سب سے بڑے ڈاکو یہ برطانوی، جنہوں نے بندوق کے زور پر ساری دنیا کو کالونائزیشن کا شکار بنایا، اور پھر دنیا کو نام نہاد عدالتیں، چھاؤنی، انتظامی ادارے، اسکول، ہسپتال، اسمبلیاں، نام نہاد قانون ساز ادارے، وہ سب کچھ اس نے گھڑ کے، بنا کے، تراش کر کے تو ساری دنیا میں یہ بت پھیلائے، سرحدوں کے، وطن پرستی کے، اور ان ڈاکو اداروں کے۔ اس ڈاکو کا سب سے اہم ادارہ بینک بھی ہے، میڈیا بھی ہے، اور اسی کی ایک برانچ، ایک شاخ کہلاتی ہے لندن میٹل ایکسچینج۔ تو ایل ایم ای کو آج کے بزنس مین جانتے ہیں جن کا دھاتوں سے واسطہ پڑتا ہے، کاپر، تانبا یا دیگر دھاتوں کا جو لین دین ہے، آج بھی وہ ایل ایم ای لندن میٹل ایکسچینج والے ساری دنیا میں دھاتوں کے ریٹ، نرخ، قیمت مقرر کرتے ہیں۔ تو اہم بات یہ ہے، غیب کی خبر کا مشاہدہ کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ نوٹ کریں کہ ڈاکوؤں کے بنائے ہوئے لندن میٹل ایکسچینج کی تاریخ بنیاد، قیام کا سال کون سا ہے؟ 1877، اور 18ویں سورت کی 77ویں آیت میں، 1877 میں حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو تعمیر کرتے ہیں کہ جس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ تو اب آپ اس کو یوں دیکھیں کہ آج 21ویں صدی میں اس کی تعویل یہ بھی بنتی ہے کہ اب ہمیں نئی دیوار تعمیر کرنی ہے، اب ہمیں حق اور باطل کی نئی حد بندیاں قائم کرنی ہے، تاکہ یہ جو زیر زمین خزانے ہیں، خواہ وہ بلوچستان میں ہوں، خواہ وہ افریقہ میں ہوں، خواہ وہ سعودی عرب میں ہوں، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، وہ کسی ایک چودھری یا کسی ایک آل سعود جیسے گروہ یا کسی ایک یعنی کہہ لیں قبیلے کے ہاتھ نہ چڑھ جائے، کسی ایک گروہ کے ہاتھ نہ چڑھ جائے، بلکہ یہ خزانے جو زیر زمین ہیں، جو اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، یہ ایک خلافت کے تحت تمام بنی نوع انسان کا حق بن جائیں، اور وہ غریب جو بیچارے بنگلہ دیش میں ہیں، یا وہ کسی بھی جگہ پہ ہیں، کسی بھی خطے میں ہیں، ان سب کا ان زیر زمین خزانوں پر حق ہو خلافت کے تحت، وہ خلافت جس میں ایک کرنسی ہو، وہ خلافت جس میں کہ زیر زمین خزانے ایل ایم ای والے لوٹ کے نہ کھا جائیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ 100 سال میں ہوا کیا ہے، سونا نکلتا ہے افریقہ سے، افریقہ غریب، دنیا کے بہترین سونے کے ذخائر ہیں سعودی عرب میں، وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہا ہے، پاکستان میں بلوچستان سونے کے ذخائر سے بھرا ہوا ہے، اور ہمارے شمالی علاقے ہیرے سے بھرے ہوئے ہیں، کوئلے لوہے سے ہمارا پاکستان بھرا ہوا ہے،
زیر زمین خزانوں کی اتنی بہتات ہے، اتنی کثرت ہے، اتنی اللہ کی رحمت ہے پاکستان پر اور دیگر ملکوں پر، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ 1877 والے ایل ایم ای والے اور 18ویں سورت کی 77 نمبر آیت میں دیوار کا تعمیر کیا جانا خضر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، تو یہ بھی اس بات کا غیبی اشارہ ہے کہ اب ان ڈاکوؤں کی ایل ایم ای کے نام پر لوٹ مار بند کرنے کا وقت ہے اور زیر زمین خزانوں پر ایل ایم ای کا فساد ختم کیے جانے کا وقت ہے۔ اس کے راستے ہیں اور غیبی اشارے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ آؤ اے اچھے نیک نیت افسرو، دیکھو غور کرو کہ ساری مسلمان دنیا کے اور ساری ہی دنیا کے زیر زمین خزانوں کو کون لوٹ رہا ہے؟ وہی یاجوج ماجوج جنہوں نے سائنسی ترقی کے نام پر بندوق بنائی، توپ بنائی، ادارے بنائے، اور پہلے وہ بندوق اور توپ سے لوٹ رہے تھے، اب وہ اداروں سے لوٹ رہے ہیں۔ اور اداروں کے حوالے سے غیبی اشارہ آج کے پروگرام کا یہ ہے کہ ڈاکوؤں کا ایل ایم ای 1877 میں بنا، آج تک ساری دنیا کا خون چوس رہا ہے، اب اس کا اگلا نشانہ پاکستان کا بلوچستان ہے۔ اور 18ویں سورت کی 77ویں آیت میں حضرت خضر علیہ السلام یتیموں کے خزانے کو، زیر زمین چھپے ہوئے خزانے کو بچانے کے لیے دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کے پروگرام کا سبق۔ اور ایک اہم بات، 3 واقعات پہ آپ غور کریں۔ کشتی عیبدار بنایا جانا، اس کا کسی حد تک سمجھ آتی ہے کہ جی کشتی ایک مال و دولت والی چیز ہے، تجارت والی چیز ہے، اور لین دین معاملات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ زیر زمین خزانہ وہ 2 بچوں کا، یتیم بچوں کا تھا، باپ ان کا نیک آدمی تھا۔ عقل، سائنس، لاجک، ان دونوں واقعات کو سائنس کے حوالے سے تو کچھ نہ کچھ تعلق بنتا ہے، لنک بنتا ہے کہ جی کشتی اور تجارت، یہ لین دین مال و دولت سے اس کا تعلق ہے۔ یہ زیر زمین خزانہ اور دیوار، ان دونوں کا سائنس سے کچھ توجیہ، کچھ لاجک بنتی نظر آتی ہے۔ لیکن یہ جو بیچ والا لڑکے کے قتل والا واقعہ ہے، یہ تو صرف ایک خدشہ تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو کفر کی طرف مائل کر دے گا، اس میں تو کوئی مال و دولت کا لین دین نہیں تھا۔ تو پھر ان 3 واقعات میں سے اگر آپ سائنٹیفک انالیسس کی طرف جائیں گے تو آپ کو یوں لگے گا کہ کشتی کا تعلق مال و دولت سے، زیر زمین خزانوں کا تعلق مال و دولت سے، لیکن لڑکے کا تو عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے۔ والدین کو کفر کی طرف مائل کرنا، اس کا دولت کے ساتھ تو کوئی تعلق نظر نہیں آتا، کوئی سینس نہیں بنتی، کوئی مفہوم، کوئی طویل دماغ میں نہیں آتی۔ تو پھر یہ 2 واقعات کا اگر سائنس کے ساتھ تعلق محسوس ہوتا ہے اور تیسرے واقعے کا سائنس کے ساتھ تعلق محسوس نہیں ہوتا، تو پھر انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم ان تینوں پروگراموں کا سائنٹیفک انالیسز اور ریلیجیس انالیسز، یعنی ایک تجزیہ سائنس کی روح سے اور ایک تجزیہ مذہب اور دین کی روح سے پھر سے کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔